بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی اردو کلب میں آپ کو خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وسام گہری نیند میں سو رہا تھا جب ربیل کمرے میں آئی۔ وسام کو سویا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ رنگی تھی اور تبھی اس کے ذہن میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا۔ پہلے وسام کی پکی نیند ہونے کا یقین کیا اور پھر اپنا میک اپ باکس اٹھا لائی اور پوری دل جمعی سے اپنا کام کرنے لگی۔ چاکلیٹ براؤن کلر کا گلیٹر وسام کی آنکھوں پہ گرایا کیونکہ برش کے استعمال سے اس کے جاگنے کا ڈر تھا۔ اس کے بعد باقی بھی گہرے رنگوں سے اپنی مصوری کا شاہکار بنانے لگی۔ آنکھوں پہ موٹا لائنر ونگز کی صورت میں لگاتے ایک داد طلب مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی۔ تبھی دادا صاحب جو وسام سے کچھ حساب کتاب کا پوچھنے آئے تھے اندر آئے تو دیکھا ربیل مختلف انداز میں وسام کی تصویریں لینے میں مشغول تھی۔ جب قریب گئے تو وسام کا چہرہ دیکھتے ایک ہنسی کا فوارہ تھا جو نکلا تھا جس پہ ربیل فوراً چونکی تھی اور وسام بھی ایک دم اٹھا تھا، لیکن دادا صاحب اور ربیل ذومانی انداز میں اسے دیکھ رہے تھے اور وسام نے انہیں شکی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تبھی دادا صاحب قریب آئے اور کہا، ہماری بیٹی تو بہت حسین نکلی ہے، تو پتہ کی نہیں تھا۔ وسام نے انہیں ناسمجھی سے دیکھا تھا اور پھر جب اپنی شکل شیشے میں دیکھی تو حیران رہ گیا۔ وسام نے سب سے پہلے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے لیکن سارا میک اپ پھر بھی نہیں اترا تھا اور پھر وہ ربیل کے پیچھے بھاگا اور جو وسام کے ارادے بامتی پہلے ہی نیچے کو دوڑ لگا چکی تھی۔ ربیل آگے اور وسام پیچھے، پوری حویلی ان کی آوازوں سے چہک رہی تھی۔ نرمین اور سجل بھی اپنی پیاری کو دیورانی کے آنے سے بہت خوش تھے لیکن بالکل چہچہاتی چڑیا کی مانند تھی وہ۔ سلطانہ بیگم نے ناک سکوڑتے ربیل کو اور پھر اس کے پیچھے بھاگتے اپنے محروس شہزادے کو دیکھا تھا جس کے چہرے پہ اب بھی ربیل کی کارستانی کے شاہد رقم تھے اور جس کے مزاج کسی سے نہیں ملتے تھے۔ اس کے رعب سے پوری حویلی واقف تھی۔ یہ تو وہ وسام تھا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے تھے تاکہ اس ربیل کا سدباب کیا جا سکے۔ حیرت عشق سے نکلوں تو کدھر جاؤں میں، ایک صورت نظر آتی ہے جدھر جاؤں میں، یہ بھی ممکن ہے کہ ہر سانس سزا ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے جدائی میں سنور جاؤں میں، یوں مسلسل مجھے تکنے کی نہ عادت ڈالو، یہ نہ ہو آنکھ جو جھپکو تو بکھر جاؤں میں، کیا تیرے دل پہ قیامت بھی بلا ٹوٹے گی گر تجھے دیکھ کے چپ چاپ گزر جاؤں میں، دیکھو انجام تو دینے ہیں امور دنیا، دیکھو انجام تو دینے ہیں امور دنیا، جی تو کرتا ہے تیرے پاس ٹھہر جاؤں میں، تمام رکھا ہے جو تو نے تو سلامت ہے بدن، تو اگر ہاتھ چھڑا لے تو بکھر جاؤں میں، جس قدر بگڑا ہوا ہوں میں یہی سوچتا ہوں، کب تیرے ہاتھ لگوں اور سدھر جاؤں میں، کون ہے بول میرا میری اداسی تجھ بن، تو بھی گر پاس نہ آئے تو کدھر جاؤں میں، یہ میری عمر فقط چاہ میں تیری گزرے، مر نہ جاؤں جو تیرے دل سے اتر جاؤں میں۔ وسام ربیل اب بھاگتے بھاگتے واپس کمرے میں آ چکے تھے۔ ربیل نہیں لیکن وسام اب تھک چکا تھا اور گہرے سانس لینے ہو کہا، بس اب سین فائر کرو، میں تھک گیا ہوں۔ ربیل کا قہقہا برآمد ہوا اور کہا، اتنی جلدی تھک گئے کیا، ابھی تو ایک عمر باقی ہے میرے پیچھے بھاگنے کو۔ یہ کہتے اس کا دھیان ایک سیکنڈ کو بھٹکا تھا کہ وسام ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے قابو کر لیا، لیکن وہ بھی ربیل تھی۔ اس سے پہلے کہ وسام اور قریب آتا پاس پڑا پانی کا جگ وسام پہ انڈیلا جا چکا تھا۔ اس پانی کی زد میں وہ دونوں آ چکے تھے اور پھر دونوں ایک دوسرے کا حلیہ دیکھتے ہنس رہے تھے۔ ان کے قہقہے دیکھتے دور کھڑی قسمت مسکرا رہی تھی۔ ولیمے کا دن پوری آب و تاب سے نکل چکا تھا۔ پوری حویلی میں ہر طرف چہل پہل تھی۔ ولیمہ کا ساری انتظام لان میں کیا گیا تھا جو کہ بہت وسیع و عریض رقبہ پہ پھیلا ہوا تھا۔ حویلی اس طرز پہ بنائی گئی تھی کہ ہر کمرے کی کھڑکی لان کے کسی نہ کسی کونے میں کھلتی تھی۔ ربیل نے آج کے لیے پیچ اور گولڈن لہنگا پہنا تھا۔ ہر چیز اور ہر رنگ اپنے حساب سے مکمل تھا اور اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وسام نے سفید شلوار قمیض اور ساتھ ربیل کے لہنگے کے حساب سے ویسی ہی واسکٹ بنوائی تھی، ایک مکمل اور حسین جوڑا۔ آج کی دعوت میں پورا گاؤں اور سب دور نزدیک کے رشتے دار مدعو تھے۔ اس طرح ربیل کے پورے خاندان کو بھی بلایا گیا تھا۔ شام 7 بجے مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ رات کے وقت وہ حویلی نہایت شاندار لگ رہی تھی۔ ربیل کے سارے رشتے دار بھی آئے تھے، وہ جو اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی گاؤں میں بیاہ دی، ان کا منہ یہ حویلی اور بخش داد کا جاہو جلال دیکھ کر بند ہو چکا تھا۔ اس طرح وسام کے رشتے دار جن کو شہر سے حالی ہاتھ بہو لانے پہ مسئلہ تھا، ربیل کا جہیز اور اس کے رشتے دار دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے، لیکن ایک چیز جو تھی اس کا فرق نمایاں تھا۔ وسام کی اکثر ننیالی رشتے دار کزنز جو کہ اس کی امیدوار بھی تھی، خوبصورت لگنے کے چکر میں اب اور اوور لگ رہی تھیں، اور باسط اور بلال دونوں
उन नमूनों को देखकर लुत्फ उठा रहे थे। कई एक लड़कियां उनके भी इर्द गिर्द मंडरा रही थीं, जिनमें वसाम की बहन नाज़िया भी थी। अभी यही सब जारी था, वसाम रबेल का हाथ थामे उस राहदारी से आया जो कि खास तौर पर दादा साहब की ताकीद करके सजाने को कहा था। सजी संवरी और खुश रबेल को देखकर जैसे रिफत बेगम के तमाम हदशे दूर हो गए थे। वो जो तब से सुल्ताना बेगम के तेवर देख रही थी, अब बिल्कुल मुतमईन थी। हया साहब भी बेटी को खुश देखकर खुश थे। दादा साहब ने आज रात साहब के रुकने का इंतजाम भी हवेली में ही किया था, क्योंकि रात को ऐसे रास्तों से वापस जाना थोड़ा मुश्किल था। बासित तो बलाल के साथ ही रहा था और पूरा गांव देखा था। दादा साहब, राहेल साहब और हया साहब के आपस में खूब जमी थी, जबकि रिफत बेगम रबेल से छोटे छोटे सवालात पूछ रही थीं ताकि अपने सब बच्चों को दायमी नींद सुला सकें। सुल्ताना बेगम, उनकी बेटियां और बाकी मैका वाले सबके तेवर काफ़ी अजीब से थे, जैसे उनके हक पे किसी ने कब्जा किया हो। सज्जल और नरमीन दोनों के खानदान वाले भी मौजूद थे और वो दोनों जैसे कि अजली सौतनों की तरह नहीं थीं, इसलिए वो दोनों खानदान बहुत अच्छे से आपस में मिले थे। बासित तो मुसलसल वसाम को छेड़ता ही रहा था और रबेल को भी बार बार यही बोलकर तंग कर रहा था कि अच्छा हुआ तुम गई हमारे घर से, अब राशन देर से खत्म होगा। इसी तरह कभी कुछ तो कभी कुछ। इससे रौनक मेले में वो दिन कैसे गुजर गया किसी को पता नहीं चला कि वो सब अपनी प्यारी को उन लोगों में, जबकि आंखों की खतरनाक अज़ाइम झलकते थे, छोड़कर चले गए। मैं गुन जो इश्क के गाने लगा हूँ, जुनून का फैज़ अब पाने लगा हूँ, बड़ा मजबूत हूँ अंदर से लेकिन तुम्हें देखा तो घबराने लगा हूँ। किसी की याद के घुंघरू पहनकर अभी मैं रक्स फरमाने लगा हूँ, मुझे महसूस होता जा रहा है तुम्हें थोड़ा सा याद आने लगा हूँ। अरे इतने खफा क्यों हो रहे हो, अभी आया था बस जाने लगा हूँ। परे हट जा गमे दुनिया के, अब मैं मुकम्मल तैश में आने लगा हूँ। किसी रूठे हुए को फिर मनाने मैं खुद से रूठ कर जाने लगा हूँ। मुझे क्यों छोड़कर जाते नहीं हूँ, तुम्हें लगता है रास आने लगा हूँ। गमो आओ स्वागत के लिए सब यहाँ मैं खुद को बुलवाने लगा हूँ। समझ से मावरा है इश्को उल्फत, यही मैं खुद को समझाने लगा हूँ। निगाहें अर्श की जानब लगी हैं, ज़मीं को वजद में लाने लगा हूँ। वसाम इस शरारती हसीना को पाए जैसे दुनिया की तमाम नेमतें हासिल कर चुका था, लेकिन इस माहौल में जहाँ शरीक और बहुत से हासिल नजरें मुसलसल उनकी खुशियों का मुहासरा किए हुए थीं। सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे और अब दावतों का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें जिसे रबेल को कुफ्फत थी और उसने महसूस की थी कि जिसके भी घर दावत होती पूरी की पूरे घर की होती। वो दोनों अब बिल्कुल अकेले किसी के घर नहीं गए थे। वसाम की शादीशुदा बहन फायजा भी हर वक्त यही धमकी देती थी और उसकी बेटी भी। जब भी रबेल और वसाम दिन में कमरे में अकेले होते थे, वो तीसरा वजूद बनी हर वक्त अपने पास इठवाने में मसरूफ रहती। रबेल को अब मालूम हुआ था कि सजीला भी शादीशुदा ही थी और उसके 2 अदद बेटे भी थे, लेकिन वो अपनी सास के जिम्मे डाले मेकअप में हर वक्त रोब जाती रहती थी। सजल और नरमीन दोनों उस वक्त घर के सबसे बेजरर वजूद थे, जो डेरों नौकरों के होते हुए भी हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी। अतिया बेगम की जो वसाम की दादी थी, उन्हें दानिस्ता तौर पर एक कोने में लगा दिया गया था। रबेल 1-2 दिनों में ही उस घर की सियासत समझ चुकी थी और उसने सुल्ताना बेगम को अपनी बहन से भी कहते सुना था कि 3-4 महीनों में वसाम की शादी उनकी बेटी से भी कर देंगी। रबेल के अदराक हुआ था कि उस घर में अपनी एक मुस्तहकम जगह बनाना किस कदर मुश्किल है, जहाँ पहले ही सौतन नाम की तलवार लड़की हो और पहले ही 2 बहुओं की कसम पुश्ती की जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन रबेल ने फैसला किया था कि उसे अभी अपनी जुबान नहीं खोलनी और जैसा चलता है चलने देना है, जबकि दूसरी तरफ से कोई संगीन कदम ना उठाया जाए, क्योंकि ये तो तय था कि ऐसे वैसे जिंदगी नहीं गुजारनी थी जैसे वहाँ की सब बहुएं गुजार रही थी। रबेल अपनी शादी पे वसाम के बाकी रिश्तेदार भी देख चुकी थी, वहाँ भी सब बहुओं की अहमियत उससे ज़्यादा नहीं थी और कई मर्दों ने 2 शादियाँ की हुई थी। रबेल इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी अम्मी की नसीहत थी कि रबेल खामोश रहना। वसाम भी उसे समझा चुका था कि वो पूरे खानदान के खिलाफ क्या है, इसलिए अब रबेल जो भी थोड़ा सा सब्र करना होगा और कुछ कुर्बानियां देकर सबके दिलों में अपनी जगह बनानी होगी। वसाम भूल गया था कि रबेल को यहाँ वो लाया था, वही सबके दिलों में उसका मकाम बना सकता है। लेकिन हमारे माशरे के बहुत से मर्द यही करते हैं, पहली मनचाही बीवी लाते हैं और फिर बाकियों का दिल जीतने के लिए उन्हीं के रहमो करम पे छोड़ देते हैं और फिर बाकियों की तरह उन्हें रहमो करम पर छोड़ा जाता है और फिर वो लड़की या तो सब सहते सहते अपना आप मार देती है या फिर अपनी मोहब्बत को छोड़कर चली जाती है। लेकिन यहाँ रबेल थी, रबेल हयात, अपने बाबा की शेरनी। यहाँ जो होने वाला था रबेल ने सोचा था और ना किसी ने सोचा था। अभी तो दोनों परिंदे मोहब्बत में डले थे और आगे आने वाले वक्त से अनजान थे। शाम, दरिया, नदी किनारे तुम,
مجھ کو لگتے ہو کتنے پیارے تم، اور ایک ہم کے بس تمہارے ہی، اور ایک تم کے بس ہمارے تم، کیوں میری آنکھ سن نہیں پائی، کیوں نہیں آنکھ سے پکارے تم، میں تمہیں بھول ہی نہیں پاتا، ہو گئی یاد مجھ کو سارے تم، مجھ کو یوں ہی حسین لگتے ہو چاندنی شب اداس تارے تم، کبھی دو تو کبھی چار کرتا ہوں میں محبت کری غزلیں تیار کرتا ہوں، دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں ہے اس لیے سبھی سے پیار کرتا ہوں، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا ہے میں اسے یاد شام و سحر کرتا ہوں، پیار میں کئی بار دھوکے ملے ہیں نہ جانے یہ خطا کیوں بار بار کرتا ہوں، کون جانے وہ کس حال میں ہوگا جس کی خاطر آنکھیں اشک بار کرتا ہوں، میرے دل کی ندا اس تک ضرور پہنچے گی جسے میں یاد بار بار کرتا ہوں، وہ ملے تو اس سے فقط اتنا ہی کہنا میں اسے پیار بے شمار کرتا ہوں۔ وسام کو پہلے لگتا تھا کہ شادی سے پہلے محبت کا جو چرم ہوتا ہے وہ شادی کے بعد ختم ہونے لگتا ہے، لیکن اب اس پہ اشکار ہو رہا تھا یہ پرورش تو اسے خود سے جنون کی حد تک عشق کروانے کے لیے نازل ہوئی ہے، وہ بالکل بچوں جیسی تھی اور ہر عادت ہر بات، اور پھر ایک دم وہ کسی گہری جھیل کی طرح لگتی تھی، اس کا ایک روپ نہیں تھا، وہ ایک پل میں بچی ہوتی تھی اور اسے لاڈ اٹھواتی، دوسرے پل محبوبہ لگتی تھی جو اس کے ساتھ پیار سے باتیں باتیں مناتی تھی، اور تیسرے ہی لمحے ایک شکی بیوی کا روپ دھار لیتی تھی۔ وسام کی وارثگی دیکھ کر سلطانہ بیگم نے بھی دماغ کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے تھے، اور انہیں سارے معاملے کا یہی حال نظر آیا کہ ربیل بدظن ہو کر جھگڑا کرے گی اور وسام اس کی نہیں سنے گا تو بس معاملہ ختم۔ انہوں نے حال ہی سوچا ہی نہیں تھا اس پہ عمل درآمد بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ ربیل کا جتنا بھی جہیز آیا تھا، جب ربیل نے اسے سیٹ کرنے کی کوشش کی تو سلطانہ بیگم آڑے آ گئی۔ وسام یہ صوفہ ہٹائیں یہاں سے، یہاں پر سنگار میز آئے گا۔ ربیل نے وسام کو ترتیب سمجھاتے ہوئے کہا تھا، یہ والا فریج اس سائڈ پہ رکھنا ہے، کوئی میں اور پھر آپ نے میرے ساتھ سٹور روم میں آنا ہے، وہاں لہنگے وغیرہ پیٹی میں رکھنے ہیں، اور یہ ڈنر سیٹ بھی۔ ربیل نے کاموں کی ایک لمبی لسٹ بنا رکھی تھی جسے سب کر وسام چکرایا تھا۔ تبھی وہ سلطانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور ایک طاہرانہ نظر سے ہر چیز کا جائزہ لیا اور پھر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے بھلا؟ اس بات پہ وسام تو خاموش رہا تھا، لیکن ربیل بولی، مما ہم سیٹنگ کر رہے ہیں، پرانی والی کو ہٹا کر سب نیا۔ اس کے جواب پہ سلطانہ بیگم نے تیوری چڑھائی اور کہا، کس سے پوچھا تم نے؟ اب جھٹکا ربیل کو لگا تھا، ان کے اندرونی معاملات میں بھی اپنی چلا رہی تھی، فوراً کہا، اس میں کسی اور سے پوچھنے والی کیا بات ہے، میں اور وسام ہی ہے نا، جہاں مرضی کریں، اب اپنے کمرے کے لیے بھی کسی غیر سے پوچھنا پڑے گا کیا؟ ربیل نے کہتے کندھے اچکائے تھے، یہ کہ وسام تیری شہر سے آئی بیوی اب ہمیں غیر کہے گی، ہائے میری ماڑی قسمت۔ سلطانہ بیگم نے ٹھنڈے سانس بھرتے کہا تھا، لیکن وسام نے اس بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا اور پھر کہا، یہ فریج اٹھاؤ اور اسٹور میں رکھو، کچن میں جو ہے سب وہی استعمال کرتے ہیں، یہ مہارانی بھی وہی کرے گی، میری بیٹیوں کے سسرال میں بھی الگ فریج نہیں ہے، نہ بہیوں کے کمرے میں، اور بی بی دروازے کی بیل، اپنے لہنگے، بڑے والا سیٹ اور کنگن ادھر دو مجھے۔ ربیل کو تو اس بات پہ پتنگے لگے چکے تھے، کیوں دوں بھلا؟ وسام اس سب صورتحال میں خاموش کھڑا تھا کیونکہ یہ سب اس نازیہ کے جہیز میں جائے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس بات پہ ربیل نے ایک نظر وسام کو دیکھا، وہ خاموش کھڑا تھا، پھر کہنا شروع کیا، کسی کے کمرے میں نہیں ہے کیونکہ کسی کے جہیز میں نہیں گئی، میں جو دیا گیا ہے وہ میرے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے، لہنگے زیور جب نازیہ کی شادی آئے گی دیکھا جائے گا، مما جو میرا ہے وہ میرا ہے، میں کسی کو نہیں دے رہی۔ وسام اب آپ وہاں سے صوفہ اٹھائیں گے یا نہیں؟ اپنی اختتام ربیل نے وسام کو سناتے ہوئے کہی، اور سلطانہ بیگم پیچھے تاب کھاتے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی ربیل نے دروازہ بند کیا اور کہا، مٹی کے مادو ہو کیا تم؟ میرا زیور لیں یا کچھ بھی، یا کوئی بھی زیادتی، کوئی ایسے ہی خاموش رہو گے کیا؟ یہ ہے وہ عزت محبت مان جو تم نے مجھے دینا تھا؟ ربیل کے سوال پہ وسام نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ ماں ہے یار وہ، اب انہیں کیا کہوں، میری بیوی سے بدتمیز سے بات کریں اور ایسا سب، خود سوچو، لحاظ کرنا پڑتا ہے، پسند کی شادی کبھی کسی کی نہیں ہوئی یہاں، میں نہیں چاہتا کہ وہ بات سچ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا بدل جاتا ہے۔ وسام کی اس دلیل پہ ربیل نے تعصب سے اسے دیکھا اور کہا، بالکل ماں، کچھ بھی کرے، کچھ بھی ہو جائے، بیٹا نہیں بدلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتی وہ کمرے میں رکی نہیں تھی اور پیچھے وسام کھڑا رہ گیا تھا۔ ربیل کا آج کل ایک ہی کام تھا، وہ جب فارغ ہوتی عطیہ بیگم کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، ان کے بال بناتی، تیل لگاتی اور خود ہی کئی باتیں کیے جاتی، جس کے جواب پہ اس جلی کو دیکھ کر عطیہ بیگم مسکراتی رہتی تھی۔ اب بھی ربیل انہی کے پاس آ گئی تھی اور وسام کی شکایتیں لگا رہی تھی، اور عطیہ بیگم مسکرا کر سب سن رہی تھی۔ وہ بھی اپنی بہو کو بہت اچھے سے جانتی تھی، اس لڑکی کا جینا حرام کرنے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتی تھی سب پتہ تھا، اور بس اسی وقت سے ڈر بھی رہا تھا یہ پیاری سی لڑکی کہیں کوئی دائمی دکھ نہ لے بیٹھے۔ نرمین چاول بنا رہی تھی، تبھی سجل اس کے پاس آئی اور کہا، امی نے تاریخ دہروانی شروع کر دی ہے۔ نرمین، اس کی آواز میں دکھ واضح تھا، یاد ہے ہم سے بھی ایسے ہی سامان وغیرہ کیا تھا
اور پھر صرف ابھی چیزیں سجیلا کو دی تھیں، باقی سامان یہاں وہاں بانٹ دیا۔ میں کہ جا کچھ بھی نہیں رہا پاس، اتنا کھاتے پیتے گھر کے ہونے کے باوجود۔ لیکن اب سامنے سجل یا نرمین تھوڑی ہیں، ربیل ہے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بھی چیز ہلانے سے انکار کر دیا ہے، نرمین نے ڈانس بتانے والے انداز میں کہا تھا، جسے سن کر سجل ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وسام نے یہ بات بلال کو بتائی تاکہ مشورہ لے سکے، لیکن اب اسے 2 گھنٹے کی جھاڑ پڑ چکی تھی۔ بلال سلطانہ بیگم کے ہتھ کنڈوں سے واقف تھا، اس لیے وسام کو کوئی دلیل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب بھی اسے 1000 باتیں سنا بتا تھا اور وسام اب تک شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ربیل کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ یہ ارادہ کرتا وہ اٹھا تھا اور ربیل کو منانے چلا گیا، اور ربیل سجل اور نرمین کے ساتھ بیٹھی پالک صاف کر رہی تھی، پاس زلیخا صفائی کر رہی تھی، نازگہ اور سجیلا کوئی ٹی وی ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ وسام آیا اور تختے پہ ربیل کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن ربیل نے اسے مسلسل نظر انداز کیا تھا۔ اس بات پہ سجل نرمین دونوں ہنسی تھی اور ایک ہنکارا بھرا تھا۔ وسام تھوڑا سا خجل ہوا، لیکن پھر سوچا اپنی ہی بیوی ہے۔ یہ سوچتے ہی ربیل کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی پکڑی پالک کی ڈنڈی پرات میں واپس رکھی۔ ربیل نے دوبارہ پکڑ لی اور پھر یہ کھیل 2-3 بار ہوا۔ سجل نرمین کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی، جبکہ نازگہ سجیلا کھار کھاتی نظروں سے گور رہی تھی۔ وسام نے کسی کی بھی نظروں کو پرواہ کیے بغیر ربیل کو اٹھایا اور کمرے کی جانب لے گیا۔ یہ منظر گھر کے سب نوکروں نے بھی دیکھا تھا۔ ربیل وسام کی باہوں میں حیران پریشان تھی۔ کمرے میں جا کر اسے اتارا اور دروازہ بند کیا، اور اسے پہلے کہ ربیل کچھ کہتی، وسام اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور کان پکڑے نادم سا تھا۔ سوری بیلا میری جان، اب نہیں ہوگا، کبھی بالکل بھی نہیں لڑوں گا، نہ ڈانٹوں گا، جو کہو گی وہ مانوں گا، سب پتہ۔ اس کے اس طرح کرنے پہ ربیل نے اپنی مسکراہٹ روکی تھی اور سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا، پکا مانو گے؟ وسام نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کل پورا گاؤں گھومنا ہے، ٹریکٹر پہ بھی بیٹھنا ہے۔ اس فرمائش پہ وسام نے گورا تھا، کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا، لیکن خیر مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق ماننا پڑتا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وسام نے دادا صاحب سے اجازت لے لی تھی، لیکن سلطانہ بیگم یہاں بھی آڑے آئی تھی اور کہا، آج تک کوئی بھی لڑکی گاؤں گھومنے نہیں گئی، یہ کیوں جائے گی؟ اس اعتراض پہ دادا صاحب نے کہا، آج تک نہیں گئی کیونکہ کسی نے پتہ نہیں کیا، نہ پوچھا۔ جائیں سب جائیں، جس نے جانا ہے۔ سلطانہ بیگم نے اپنی بہن کی بیٹی عافیہ کو بھی بلا لیا تھا۔ سب عورتیں گاؤں اور فصلیں دیکھنے گئی تھیں۔ ربیل نے جینس، 7 لانگ بلو کلر کا فراک اور ویسا ہی حجاب کر رکھا تھا۔ وسام کے ساتھ بھرپور اعتماد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی، ہر چیز کا مزہ لے رہی تھی کہ کوئی گہری نگاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی گاؤں کی عورتوں سے بھی ملی تھی اور انہیں یہ لڑکی بخش داد حویلی کی باقی عورتوں کی طرح نہریلی نہیں لگی تھی، اور حد تو تب ہوئی تھی جب وسام نے ٹریکٹر لانے کا کہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ربیل بھی بیٹھ گئی، پورے گاؤں کے سامنے ایک اعتماد اور مان کے ساتھ اپنے محرم کے روبرو بیٹھی تھی۔ ربیل نے بہت سی تصویریں بنائی تھی اور باقی سب نے بس اس کا منہ دیکھا تھا۔ سلطانہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کی حالت دیکھ کر سب سے زیادہ لطف نرمین اور سجل نے اٹھایا تھا۔ اس اعتماد پہ ربیل وسام کی شکر گزار تھی، اور وسام اسے خوش دیکھ کر نہال ہوا جا رہا تھا۔ میرا دل تیری محبت کی امانت ٹھہرا، میں ازل سے ہی تیرا ہست کے وراثت ٹھہرا، پاؤں اٹھتے ہی نہیں ہیں کسی رستے کی طرف، میں بھٹکنے کو بھی مرہونے کی عادت ٹھہرا، تو بھٹکتا نہ پھرے اس لیے جانے کب تک، میں دیا لے کے سرے عرصہ ظلمت ٹھہرا، تیرا میرا جو تعلق ہے سمجھنے کا ہے، تیرا ہونا میرے ہونے کی وضاحت ٹھہرا، کچھ نہ کہہ کر بھی کہہ جاتا ہوں جانے کیا کہا، میری خاموشی میرا طرز خطابت ٹھہرا۔ کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے دینا کمنٹ باکس میں نہ بھولیے گا۔ آج کے لیے اجازت، شکریہ۔ کہانی اردو